ایک نظام، ایک سسٹم وہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، ایک نظام اور سسٹم وہ ہے جو ہم کو مغربی تہذیب نے اور ویسٹرن کلچر نے دیا ہے، اور خاص کر جو نظام اور سسٹم ویسٹرن کلچر نے اور اسلام نے عورت کے بارے میں دیا ہے وہ بہت غور کرنے کے لائق ہے۔ وہ اس لیے کہ عورت کے سلسلے میں اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، اس کے بنیادی جو بیسک جو حقوق ہیں یا اس کی جو رائٹس ہیں وہ ان کو فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے پردے میں رہنا ہے، مثال کے طور پر اس کے اوپر یہ ایک قانون لگایا جاتا ہے کہ تم کو بے حیائی کا لباس نہیں پہننا، گندا لباس نہیں پہننا، غیر مردوں سے، غیر محرموں سے تم کو سریلی اور اچھی آواز میں بات وغیرہ نہیں کرنا، اس طرح کی پابندی لگاتا ہے۔ جب یہ پابندی لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے تو ہمارے مغربی تہذیب کے ماننے والے اچھل پڑتے ہیں، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، مروڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی افواہ بکنے لگتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے پورے حقوق نہیں دیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب ہے، اور مغربی تہذیب کا مزاج یہ ہے کہ عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، ننگے پھرو، کپڑے اتار دو، آدھا لباس پہنو، کچھ مت پہنو، ہر چیز کے لیے تم آزاد ہو۔ یہ دو قانون ہیں، ان دو قانونوں کو ہم ایک بہت ہی شاندار تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں کے سلسلے میں ایک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے، آپ لکھ کر بتائیں گے، آپ سوچ کر بتائیں گے، آپ وچار کر کے بتائیں گے کہ کون سا قانون زیادہ صحیح ہے اور انسانیت کے لیے اور خاص کر عورتوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ایک واقعہ تو ہے، سعودی عرب میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا، عدالت میں پہنچنے کے بعد دونوں لوگ حاضر ہوئے تو اس عورت نے یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ شوہر راضی ہو گیا۔ عورت نے کہا انہوں نے مجھے مہر نہیں دیا، یہ مہر دے دیں تو ان کو ہم چھوڑ دیں، خلا لے لیں ان سے، یہ طلاق یہ ہم کو دے دیں۔ تو جب یہ بات شروع ہوئی تو مرد نے کہا کہ میں نے تو ان کو مہر دے دیا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا گواہ ہے کوئی تم نے مہر دیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس گواہ موجود ہے۔ جج نے گواہ کو عدالت میں طلب کر لیا، اور عدالت میں طلب کرنے کے بعد جج نے کہا کہ کیا انہوں نے اپنی بیوی کو مہر دیا تھا، تم گواہ ہو؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ ہاں مہر تو دیا تھا، لیکن چونکہ سامنے جو خاتون جو عورت کھڑی ہیں یہ چہرے پر اپنے برقع ڈالے ہوئی ہیں، پردہ کیے ہوئی ہیں، تو میں کیسے پہچانوں کہ یہ ان کی وہی بیوی ہے؟ اور گواہی دینے میں ہم کو احتیاط کرنی چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ چنانچہ یہ کہا جج نے کہ ٹھیک ہے تم اپنا منہ کھول دو تاکہ یہ دیکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد عدالت کی کارروائی آگے بڑھ سکے۔ جیسے ہی جج نے اس عورت سے منہ کھولنے کو کہا تو اس کا شوہر جو کھڑا ہوا تھا وہ چلا پڑا، کہنے لگا دیکھیے صاحب میں اس کا مہر دوبارہ دینے کو تیار ہوں، میں اس بات کو لیکن گوارا نہیں کروں گا اور ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ میری بیوی کسی دوسرے کے سامنے نامحرم کے سامنے اپنے چہرے کو کھول دے۔ جب یہ بات اس نے سنی اور یہ غیرت اس عورت نے دیکھی اپنے شوہر کی تو وہ گویا کہ اندر سے سیٹسفائیڈ ہوئی اور مقدمہ ختم کیا گیا، اور اس عورت نے اس مرد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ پہلو ہے تہذیب کا جس سے ہم کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کس طرح کی تہذیب بنانا چاہتا ہے، کس طرح کا کلچر، کس طرح کا سویلائزیشن، کس طرح کی کا رہن سہن تیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا ایک نمونہ ہے، اور یہ واقعہ کوئی صحابہ کے دور کا نہیں ہے، یہ واقعہ کوئی مڈول پیریڈ کا نہیں ہے، یہ واقعہ ابھی 2-4-5 سال کے اندر کا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز سوچئے، جو مغربی تہذیب نے ہم کو دیا اس کے نتیجے میں جو تہذیب، جو کلچر، جو سویلائزیشن وجود میں آیا ہے اس کو بھی سنتے چلیے، اور دل دہلا دینے والا یہ واقعہ سنیے۔ یہ کوئی جناب ہے، ان کا نام ہے وکی، اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ ڈیٹیل پوری ان کی موجود ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، ہائی آئی ایم اے وکی، ہاں میں وکی ہوں، ورکنگ ان این ایم این سی، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ مائی وائف 24 ایئر اولڈ، میری بیوی 24 سال کی ہے، بیوٹیفل، وہ خوبصورت بھی ہے، اور ایم این سی امپلائی بھی ہے، یعنی وہ ایم این سی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہے۔ سیکس کیجول سیکس ود ڈیسنٹ مین، اور وہ چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی کسی مرد کے ساتھ زنا کرے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ ارننگ ہو، یعنی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرے تاکہ اس کی وجہ سے کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ اور اس کے بعد محترم نے اپنا ای میل ایڈریس بھی ڈال رکھا ہے، یعنی غیرت کو بیچ کھا لیا ہے، اور غیرت مر چکی ہے، پیسہ ان کا ایمان و دھرم بن چکا ہے، اور زندگی کے اس مختصر سی زندگی میں اپنے ارمان اور چوچنوں کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنی بیوی کو بیچنے کے لیے اور اپنی بیوی کو گویا کہ کسی غیر مرد کے سامنے پروسنے کے لیے بھی یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا رویا جائے
اور کتنا افسوس کیا جائے۔ یہ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ ترجمانی کرتا ہے اسلامی تہذیب کی اور ایک واقعہ ریپرزینٹ کرتا ہے مغربی تہذیب کو۔ ان دونوں واقعات کو دل کے کانوں سے سننے کے بعد فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ دل کے اندر سے اٹھنے والی صدا اور آواز سے فیصلہ کریں گے، بے حیاؤں کی نظروں سے فیصلہ نہیں کریں گے، بے ہودگیوں کی وجہ سے فیصلہ نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے فیصلے کو لکھ کر یہاں پر کمنٹ کی صورت میں اکیڈمک انداز میں پیش کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال رہ جاتا ہے جو اکثر اٹھایا جاتا ہے حلالہ کے سلسلے میں کہ اسلام نے حلالہ کو الاؤ کیا، یہ بھی تو بے حیائی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنا ویڈیو پہلے بھی ڈال چکے ہیں، اور اگر ضرورت ہوگی اور کوئی سوال کرے گا تو اس سلسلے میں اس کا جواب دیا جائے گا، اس کا منہ بند کیا جائے گا، اس کو خاموش کیا جائے گا، اور مسکت جواب یعنی خاموش کر دینے والا جواب، اکیڈمک جواب پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حلالہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات پیش کی جائے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور یہ دونوں واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں اس سلسلے میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا، اس کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور مجھے فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچے اور سمجھ میں آئے کہ اسلام اور مغربی تہذیب میں بنیادی فرق کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔